اسلام میں سب سے پہلے مسجد جو تعمیر ہوئی وہ مسجد قباء ہے۔ رسالت مآب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے یثرب پہنچے تو یثرب کے جنوب مغرب میں تقریباً 3 میل کے فاصلے پر قباء نامی بستی میں قیام فرمایا۔ آپ کی آمد کی خبر سن کر جو مسلمان یثرب سے قباء آ گئے تھے اور قباء میں جو مسلمان تھے سب آپ کے اطراف جمع ہو گئے۔ آپ نے اس موقع پر سب سے پہلے جس کام کا ارادہ فرمایا وہ ایک مسجد کی تعمیر تھی۔ قباء کے مسلمانوں نے مسجد کے لیے زمین کی پیشکش کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اصحاب کرام نے مل کر تعمیر کا کام شروع کیا۔ سید المرسلین رحمت عالم تعمیر کے ہر کام میں آگے بڑھ بڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے مٹی اور پانی ملا کر گارا تیار کیا، پتھر اپنے مبارک کندھے پر اٹھا اٹھا کر لائے۔ جانثار صحابی عرض کرتے، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ زحمت نہ فرمائیں، تو رسول کریم تبسم فرماتے اور پھر کسی دوسرے کام کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے۔ اسی عالم میں چند نوجوانوں نے مل کر بڑے جوش و آہنگ سے شعر پڑھنے شروع کیے۔ بلا شبہ وہی کامیاب ہے جو مسجدیں تعمیر کرے، اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھے اور راتوں کو اللہ کی یاد میں جاگے۔ رسول اکرم یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ مسجد قباء کی دوسری تعمیر امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ہوئی۔ اس وقت مسجد کی کچی دیواریں بیٹھ گئی تھیں اور چھت گرنے لگی تھی۔ حضرت عثمان غنی نے اس کو اثر نو تعمیر کرایا اور اس میں اضافہ بھی کیا۔ مسجد قباء کو پختہ بنیادوں پر پہلی بار حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے سن 87 تا 93 ہجری میں تعمیر کرایا۔ یہ ولید بن عبد الملک کا زمانہ تھا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز مدینے کے گورنر تھے۔ انہوں نے مسجد کو بہت زیادہ وسیع کر دیا، اذان دینے کی جگہ بنوائی اور صحن کے اضافے کے ساتھ چند کمرے بھی تعمیر کرائے۔ مسجد کی مشرقی دیوار میں ایک محراب ہے جس کو طاق کشف کہا جاتا ہے۔ اس طاق کے بارے میں میرات الحرمین کا مصنف لکھتا ہے، میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ طاقت الکشف سے کس چیز کا کشف مراد ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ تو نہیں معلوم ہو سکی، مگر اس طاق کے اندر کوفی رسم الخط میں کندہ کیا ہوا ایک پتھر ہے جو مسجد قباء کے قدیم آثار میں ایک اہم اور نمایاں چیز ہے۔ اس پتھر کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مسجد کو 435 ہجری میں خاندان اشراف کے ایک فرد شریف ابو یعلی احمد بن حسن نے اثر نو تعمیر کرایا تھا اور یہ تعمیر شریف حسن ابن عبداللہ مساق کی نگرانی میں ہوئی تھی۔ سعودی حکومت نے مسجد کی توسیع اور تعمیر کرائی تو یہ طاق بھی ہٹا دیا گیا۔ اس کے بعد 555 ہجری میں جمال الدین اصفہانی رباط العجم نے اس کو تعمیر کرایا اور پھر 671 ہجری، سن 733 ہجری، سن 840 ہجری، سن 881 ہجری تک مسلسل اس کی تعمیر و تجدید ہوتی رہی۔ اس کے علاوہ دولت عثمانیہ کے عہد میں بھی کئی بار اس کی تعمیر ہوئی۔ ترکی سلاطین میں سب سے آخری تعمیر 1245 ہجری میں سلطان محمود ثانی اور اس کے فرزند سلطان عبد المجید کے زمانے میں ہوئی۔ آل سعود کے زمانے میں مسجد کو وسیع کر دیا گیا ہے اور اس کے اطراف مزید تعمیرات ہوئی ہیں۔ مسجد قباء اپنی وضع قطع میں مربع ہے۔ اس کا ضلع 40 میٹر ہے اور اس میں 29 ستون، ایک محراب اور سنگ مرمر کا ایک قدیم ممبر ہے۔ پہلے یہ ممبر اشرف تاتیبائی 888 ہجری میں مسجد نبوی کے لیے نصب کیا گیا تھا، مگر جب سلطان مراد عثمانی نے مسجد نبوی میں موجودہ ممبر نصب کرایا تو اس ممبر کو مسجد قباء میں لگوا دیا۔ مسجد قباء کا صحن بہت وسیع اور کشادہ ہے جس میں سنگریزے بچھے ہوئے ہیں۔ صحن میں ایک کنواں بھی تھا جسے سعودی دور میں پاٹ دیا گیا۔ ایک گنبد بھی بنا ہوا ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے یہ وہ مقام ہے کہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی جب آپ ہجرت کر کے قباء آئے تھے۔ مسجد کی چھت والے حصے میں متعدد گنبد اور 6 کمرے ہیں۔ مسجد کی پچھلی جانب بھی 2 کمرے سامان اور فرش وغیرہ کے لیے بنے ہوئے ہیں۔ مسجد کے جنوبی، شمالی اور مشرقی دیواروں کی طرف چونکہ بہت زیادہ نشیب ہے اس لیے مضبوط اور بلند پشتے بنے ہوئے ہیں۔ اس قدیم مسجد قباء کی عمارت بڑی دلکش اور شاندار ہے، مگر جس وقت پہلی بار یہ مسجد سن 1 ہجری میں ربیع الاول کی 8 تا 11 تاریخوں کے درمیان تعمیر ہوئی تھی اور نبوت کا 13واں سال تھا، اس وقت یہ اینٹ، پتھر، گارے اور پھوس کی چھوٹی سی جھونپڑی نما مسجد تھی، مگر اس کے گارے میں ایمان کی حلاوت شامل تھی، اس کے اینٹ پتھر میں ایمان کی استقامت رچی بسی تھی، اس کے جوڑبند میں عشق رسول کی لگاوٹ تھی، تو اس کی بنیادوں میں اللہ رب العالمین کی خشیت جمی ہوئی تھی۔
رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم الانبیاء محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار مخلص اور باوفا اصحاب کے پاکیزہ ہاتھوں سے بنی ہوئی اسلام میں سب سے پہلی مسجد کو بارگاہ الہی میں یوں قبولیت حاصل ہوئی کہ مسجد قباء کے لیے ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یہ ایسی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر ہے۔